الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ جنت میں بسنے والے باریک اور خوبصورت ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور کچھ پردبیز ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ مشروبات پلائے گا۔ بے شک یہ ہے تمہارے اعمال کا صلہ اور تمہاری کوشش کامیاب ہوگی۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 22 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو اہل جنت کے انعامات کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت پر جو اپنے انعامات فرمائے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان پر، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ثیاب، یہ ثوب کی جمع ہے، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اور سندس کہتے ہیں جو باریک ریشمی کپڑا ہوتا ہے اسے سندس کہا جاتا ہے، اور خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، اور استبرق اس کو کہا جاتا ہے جو سردیوں میں ریشم پہنا جاتا ہے، جو دبیز اور موٹا ہوتا ہے اسے استبرق کہا جاتا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے اوپر باریک اور خوبصورت ریشمی لباس اور موٹا ریشمی لباس جو ہے وہ دونوں قسم کا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور آگے مزید اور خوبصورت منظر ارشاد فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے گا۔ اب بہت پہلے جب ہمارا درس چل رہا تھا اس میں سورہ کہف شریف میں، وہاں پہ آپ کو اگر یاد ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کنگن کو من اساور من ذہب کے لفظ وہاں پہ ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا۔ یہ غالباً سورہ کہف کی آیت مبارکہ نمبر 31 میں یہ الفاظ ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سونے کے کنگن اہل جنت کو پہنائے جائیں گے، اور یہاں فرمایا گیا اساور من فضہ، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب وہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ ہے، یہ بھی آیت مبارکہ ہے، تو اس میں تضاد نہیں ہے کہ شاید یہ ہو کہ جی وہاں اور بیان ہے یہاں پہ اور بیان ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ دونوں جو کنگن ہیں سونے کے بھی پہنائے گا، چاندی کے کنگن بھی پہنائے گا۔ اور دوسری رائے مفسرین نے یہ لکھی کہ بعض کی طبیعت میں ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کی طبیعت میں کچھ اور پسند چیز ہوتی ہے، کسی کو سونے کا رنگ پسند ہوگا، کسی کو چاندی کا رنگ پسند ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں انعامات یہ سونے اور چاندی کے اہل جنت کو عطا فرما دے۔ اب گویا اس میں ایک بتانے کی یہ چیز بھی ہے، مفسرین نے لکھا کہ چونکہ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ سونا ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی مہنگی چیز ہے، بہت قیمتی ترین دھات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قیمتی اس دھات اور سونے کے لیے تم اتنی کوشش اور محنت کرتے ہو اور طلب تمہاری ہوتی ہے کہ جس کے پاس پوری دنیا کا جو کرنسی کا سسٹم ہے وہ بھی اسی دھات کے اوپر کھڑا ہے، سونے کے اوپر کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم سے وفا کرے گا، جو ہم سے محبت کا رشتہ اور ناطہ قائم کرے گا، فرمایا یہ سونا چاندی تو اس کے کنگنوں کی صورت میں اہل جنت کو ہم عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ انعامات، یہ اکرامات اس جنتی کو، جس شخص نے اپنی زندگی کو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار لیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات جس کی لمبی فہرست یہ آیات میں چل رہی ہے، یہ اللہ اس کو نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اس کی وضاحت گزشتہ درس میں نے کی بھی تھی کہ اس شراب سے مراد نعوذ باللہ جو عام یہاں ہمارے لفظ بولا جاتا ہے وہ نہیں ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں خمر، اور خمر جو ہے وہ ناپاک اور نجس ہے، اور یہ شراباً طہورا سے مراد ہے ایسے جام جو چھلکتے ہوئے اللہ کی طرف سے پاکیزہ، اور اتنے پاکیزہ ہوں گے۔ از مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے، اس درخت کے تنے سے یہ ایک چشمہ چل رہا ہوگا، چشمہ نکل رہا ہوگا درخت کے تنے سے۔ فرمایا اہل جنت اس میں سے پیئیں گے تو جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا جنت کی نعمتوں میں سے، تو فرمایا وہ سارے کا سارا ایسا ہضم ہوگا کہ وہ نکلے گا کیسے؟ جسم سے ہلکا ہلکا پسینہ آئے گا اور وہ سارا کھانا انہیں ہضم ہو جائے گا۔ یہ ہے شراب طہور۔ حضرت مقاتل نے، ابن عباس نے بھی اس طرح کی یہی روایت لکھی شراباً طہورا کے بارے میں۔ پاک جام، وہاں میں نے تب بھی اس میں وضاحت کی تھی کہ کل ما شربا فہو شراب، ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے اسے عربی زبان میں شراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چائے پینا، پانی پینا، مشروب پینا، کوئی اور جوس پینا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے شراب۔ جو ہمارے ہاں جس کو شراب کہا جاتا ہے، یہاں چونکہ ہم تو ظاہر اجمی ہیں، ہم تو عربی نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال ہے وہ ہے خمر، اور اسی پر آیت بھی نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہ ناپاک اور نجس ہے، اللہ نے اس کو ناپاک اور نجس کہا۔ اور ایک اور روایت وہ بڑی کمال کی روایت ہے جس کو مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت عطا فرما دے گا، وہ جنت میں گھومیں گے پھریں گے، وہاں اس کے انعامات سے اپنے آپ کو راحت اور سکون وہ عطا کریں گے، اور اس کے بعد ان کی ایک طلب ہوگی کہ کوئی لمحہ ایسا بھی آ جائے، یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا، یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہے جس کی طلب جنت والوں کو وہاں بھی ہوگی۔ جنت میں ساری نعمتیں ملنے کے بعد، جنت کے سارے انعامات لینے کے بعد انہیں پھر اس انعام کی طلب ہوگی کہ کاش یہ انعام ہمیں اب یہاں مل جائے تو جنت کے مزے دوبالا ہو جائیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ان کی اس طلب کو بھی پورا فرما دے گا، اللہ ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرمائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، کل ما تشتہی انفسکم، قرآن فرماتا ہے اہل جنت سے میرا وعدہ ہے جو تمہارا دل چاہے گا میں تمہیں وہ عطا کروں گا، تمہارا جو دل چاہے گا میں وہ پورا کروں گا۔ اب ان کی آخری طلب دل کی یہ تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، تو جب انہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، شرف دیدار سے نوازے گا، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو انہیں جام پلائے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ خاص جام ہے جو اللہ کے ہاں ان کی میزبانی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بارگاہ سمدیت میں اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس وقت جو اللہ انہیں جام پلائے گا اسے کہا جاتا ہے شراب طہورا۔ اب اس کی عظمت میں کیا بیان کروں، جو جام اللہ پلائے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بلا کر وہ جام انہیں پلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیدار الہی بھی اور شراباً طہورا بھی۔ ایمان والو یہ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، اور کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے
ان اہل محبت کو عطا کر رہا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور نعمتوں کو دیکھا جائے اور دنیا کی نعمتیں جو ان کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کی لذتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ان عارضی لذتوں کے پیش نظر اور دنیا کی عارضی لذتوں کے لالچ میں کہیں ہمیشہ رہنے والی اس سے ہزار ہا گنا کروڑ ہا گنا اچھی نعمتوں کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کہیں ہم یہ گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھے۔ دنیا کا حسن اس حسن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مال و زر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کے پھل اس کے پھل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کا سونا اور چاندی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور وہ انعام، وہ اکرام، وہ لذتیں، وہ راحتیں اور وہ سکون اور جو آخری انعام جس کا میں نے ذکر کیا اس کا مقابلہ تو کائنات میں نہیں۔ اللہ کا دیدار، سبحان اللہ، جس کی طلب اللہ کے اتنے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں کس قدر تڑپ کے اس کی طلب کی تھی۔ ارنی، اے اللہ اپنا دیدار تو کروا دے۔ کیا آواز آئی تھی؟ لن ترانی، قرآن فرماتا ہے لن ترانی، نہیں موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا بڑا تو درجہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جنتیوں کو عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پہ ذرا سوچیے، اس پہ ذرا آئیے اور پھر اپنی زندگی کو اور زندگی کی جو سمت اور ڈائریکشن ہے اس کو اس سمت میں ڈالیے جس سمت میں انسان کو یہ انعام مل جائے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، فرمایا لوگو اے اہل جنت یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے تمہارے ان اعمال کا، تمہارے ان اعمال کا یہ صلہ ہے جو تم نے میرے کہنے پر کی اور شیطان کا کہا نہ مانا۔ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک شیطان کا حکم ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک شیطان کی چاہت ہے۔ جو اللہ کی چاہت میں آ گیا، جو اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس چاہت میں مسلسل کوشش میں لگ گیا اور شیطان کا مقابلہ کرتا رہا، اس کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ باقی شیطان کو کبھی آسان نہ لیا کیجیے، شیطان بہت بڑی پاور ہے اور ہے کہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں آیا ہے۔ اب یہ ذرا سوچئے، اللہ کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت ہے، اور بس یہ جو کلمہ نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کی بڑی کمال وضاحت ہے۔ فرمایا کہ یہ بدلہ ہے تمہارا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور آج تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی، تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی اور اللہ نے تمہیں آج یہ انعامات عطا فرما دی۔ سامعین، ہم نے اس کوشش کی طرف لگے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز، ہم نے اس راستے پر اور اس کوشش پر چلتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں وہ منزل مقصود نصیب فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔